أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. حمد و ثنا اس ذات کبریا کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، ربوبیت کے عنوان سے پچھلی چند ریکارڈنگز میں ہم نے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اکثر یہ تقاضا ہوتا ہے کہ گفتگو مشکل ہوتی ہے، تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مشکل نہ ہو، انتہائی آسان الفاظ میں آپ تک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ آیت جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 172 ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تمہارے رب نے اولاد آدم سے، ان کی پشتوں سے، ان کی ذریت کو نکال کر ان سے میثاق لیا اور ان کو ان کی اپنی جانوں کے اوپر گواہ بنایا، الست بربکم، کس چیز کا گواہ؟ کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ان تمام نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہمارا رب کون ہے۔ تو یہ تو ابھی ہم نے تمہیں اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے نکال کر اس وقت تم سے ہم نے میثاق لیا تھا، اور تم سے عہد لیا تھا، اور تم سے پوچھا تھا۔ یہ میثاق چونکہ اللہ رب العزت نے جب مخلوقات پہ پیش کیا تو یہ واضح رہے کہ صرف اپنی ربوبیت کا میثاق نہیں لیا، بلکہ نبی اکرم کی نبوت کا میثاق لیا، اور امیر المومنین سے لے کے سرکار حجت علیہ السلام تک ان ائمہ کی ولایت و امامت کا میثاق لیا، یعنی 3 چیزوں کا میثاق لیا، اور یہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کو پیش کیا، اپنی ربوبیت، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت، اہل بیت کی ولایت، ان 3 چیزوں کو میثاق کے طور پہ پیش کیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں احادیث جو وارد ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں عرض کروں کہ لفظ میثاق جب اللہ استعمال کرتا ہے تو بہت سی جگہوں پر کہیں پہ بنی اسرائیل سے میثاق کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پہ انبیاء سے میثاق کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، یہاں اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا
اور انبیاء کون سے؟ سرکار آدم سے لے کر سرکار عیسیٰ علیہ السلام تک ان انبیاء سے میثاق لیا کہ آدم و عیسیٰ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ جب میرا آخری نبی آئے تو میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے، میرے نبی کی نصرت کا وعدہ بھی کرنا ہے۔ تو انبیاء نے کہا پروردگار تو ہمیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کر، ہم وعدہ کرتے ہیں، میثاق کرتے ہیں کہ تیرے نبی پر ایمان بھی لاتے ہیں، تیرے نبی کی نصرت کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ میثاق لے لیا۔ اب اسی آیت کے آخر میں جا کے، بلکہ اگلی آیت میں جا کے فرمایا کہ پھر گواہ رہنا، اس آیت کے آخری حصے میں جا کے فرمایا پھر اس پہ گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ ان گواہوں میں ایک گواہ شامل ہوں، پروردگار کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگلی آیت میں جا کے فرمایا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اے میرا آدم صفی اللہ، اے میرا عیسیٰ روح اللہ، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو بھی اس میثاق سے پھر گیا وہ پھر صفی اللہ نہیں رہے گا، وہ روح اللہ نہیں رہے گا، وہ فاسق بن جائے گا۔ تو یہ تو طے ہے کہ انبیاء نے اپنا میثاق کما حقہ ادا کیا ہے اور اس کا حق ادا کیا۔ اسی طرح مثلاً جب نبی اکرم معراج پہ گئے تو چوتھے آسمان پر ایک آیت اتری، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ واحد آیت ہے قرآن کی کہ جو زمین پر نہیں اتری، چوتھے آسمان پہ اتری ہے، سورہ زخرف کی، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرا حبیب یہ جو انبیاء آپ کے سامنے کھڑے ہیں جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح انہیں نبوت کس وجہ سے ملی تھی؟ تو میرے نبی نے اللہ کی یہ آیت کا حکم سنتے ہی فوراً انبیاء سے جب سوال کیا تو انبیاء نے کہا اے میرے آقا مولا، ہم نے 3 چیزوں کا اقرار کیا تھا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا تھا، علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ اور یہ حدیث ہمارے اہل سنت مفسرین نے بھی نقل کیا، تفسیر نیشا پوری میں اس کی جلد نمبر 3 میں اسی آیت کی، سورہ زخرف کی اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث وہاں بھی صحیح سند کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور یہی حدیث فرائض السمتین جلد نمبر 1 کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ کتاب اگر نیچے والی یہ 3 نمبر پہ پڑی ہوئی ہے، یہ مجھے دکھا دیں ذرا تاکہ مومنین کو دکھایا جا سکے۔ یہ کتاب ہے جی فرائض السمتین، اس کی جلد نمبر 3، جلد نمبر 1، 2 جلدوں پر محیط ہے یہ۔ اس کی پہلی جلد میں یہ اسی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے میثاق لیا کہ انبیاء میرے نبی ذرا ان سے پوچھو تو صحیح انہیں نبوت کس وجہ سے ملی تھی، کس میثاق پہ ملی تھی، کس چیز کا انہوں نے اقرار کیا تھا تو ہم نے ان کو نبی بنا دیا تھا۔ تو انبیاء نے کہا یا رسول اللہ ہمیں 3 چیزوں پر، یہ صفحہ نمبر اس کا 81 ہے، یہ پوری سند بھی یہاں پر بہت طویل سند ہے، میں وہ تو بیان نہیں کروں گا، البتہ اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو پھر میں کسی کے تقاضے پر میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ابھی یہاں پر میرا وقت نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے کہ ایک مرتبہ جب انبیاء سے پوچھا گیا علی ما بعثوا، تمہیں کس چیز پر مبعوث بے نبوت کیا گیا، تو انبیاء نے کہا کہ اے ہمارے آقا مولا، اللہ کی ربوبیت، آپ کی نبوت اور علی کی ولایت پر اللہ نے ہمیں نبی بنا دیا۔ تو یہاں پر ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فرائض السمتین ہے، اہل سنت کی بڑی کتاب ہے۔ ہماری کتب تو اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مطلب تواتر کی حد تک حضرت استاد محترم حضرت آیت اللہ شیخ وحید خراسانی دامت برکاتہ، انہوں نے کتاب امام زمان علیہ السلام پہ ایک لکھی ہے، اور بلکہ ان کے دروس ہیں، تقریرات ہیں، کتابی شکل میں ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میثاق اللہ نے لیا تھا نا 3 چیزوں کا، اس حدیث کی کوئی 1 یا 2 سندیں نہیں ہیں، اس حدیث کی 500 اسناد۔ امام زمان علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب ہے ان کی، اس میں فرماتے ہیں 500 سندیں ہیں اس حدیث کی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ کی ربوبیت، نبی اکرم کی نبوت، امیر المومنین کی ولایت، یہ میثاق لیا۔ اللہ نے ہر چیز پر
حتیٰ اولاد آدم نے سے ہر فرد کے اوپر پیش کر دیا. جس نے اقرار کر لیا مومن بن گیا، جس نے انکار کر دیا کافر ہو گیا. حتیٰ آدم و عیسیٰ پر یہ میثاق بھی. جس طرح میں نے 2 کتب اہل سنت پیش کی، ایک فرائد السمتین ہے اور ایک تفسیر نیشہ پوری جلد نمبر 3 ہے. لیکن ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں، جب 3 چیزوں کا اقرار کیا. اقرار کیا کیا تھا؟ پروردگار تجھے رب مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو نبی مانتے ہیں، علی امیر المومنین کو ولی اور امام مانتے ہیں. میثاق میں یہ اقرار تھا. وہاں پہ کیا، میں پھر تکرار کر دیتا ہوں کہ وہاں پر میثاق میں پہلی چیز تھی اللہ کی ربوبیت، پھر تھی محمد مصطفیٰ کی نبوت، پھر تھی امیر المومنین کی ولایت. یہ میثاق کی بنیادی 3 چیزیں. اب وہاں پہ اگر کوئی اقرار یہ کرائے اور زمین پر آ کر کہنا شروع کر دے اللہ نبی ہے اور محمد مصطفیٰ رب ہیں، تو کیا میثاق باقی رہے گا یا میثاق ٹوٹ جائے گا؟ یقیناً، چونکہ وہ میثاق میں تبدیلی کر رہا ہے. جب اس میں تبدیلی ہے تو پھر قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہی ہم پیش کرنا آپ کی خدمت میں سادہ لفظوں میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میثاق لیا تھا اپنی ربوبیت کا. جس نے اللہ کو وہاں رب مانا، محمد مصطفیٰ کو وہاں نبی مانا، امیر المومنین کو وہاں علی مانا، اللہ نے اس کو مومن کی سند عطا کر دی. اب جو اس میثاق سے بھر جائے یا اس میں تبدیلی پیدا کرے وہ مومن نہیں ہے، چونکہ وہ میثاق توڑنے کے مترادف، وہ میثاق توڑ رہا. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے میثاق توڑا ہے ان کا تذکرہ کس انداز میں کیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 27. آواز قدرت آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. جن لوگوں سے ہم نے عہد لیا تھا اور ان لوگوں نے اس میثاق اور عہد کے بعد اسی کو توڑ دیا تھا، وہ یکتا اور پھر اسی کی خلاف ورزی کرتے رہے، وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں اور یہی سب سے بڑے خسارے میں رہنے والے. یعنی اللہ رب العزت کے لیے ہوئے میثاق میں اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے، میرا سوال یہ ہے، جب عالم زر میں ہم نے اللہ کو رب مانا تھا، نبی کو محمد مصطفیٰ کو نبی مانا تھا اور امیر المومنین کو ولی مانا تھا، زمین پر آ کر اگر کسی کے کہنے پہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ نعوذ باللہ اللہ نبی ہے اور علی رب ہے یا محمد مصطفیٰ رب ہے، تو کیا عہد ٹوٹے گا یا نہیں؟ یقیناً ٹوٹے گا، کیونکہ وہاں رب اللہ کو مانا تھا، نبی محمد مصطفیٰ کو مانا تھا، ولی امیر المومنین کو مانا تھا. اور یہاں پہ آ کے اگر کوئی اس میں تبدیلی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ فرض کریں وہ کہہ دے اللہ نبی ہے، محمد رب ہیں، علی نبی ہے، یقیناً یہ میثاق ٹوٹ جائے گا. اور میثاق توڑنے والوں کے لیے میرے نبی بھی فرماتے ہیں لا دین لہو لمن لا عہد لہو. جس نے عہد، جو عہد کا پکا نہیں ہے، اس کا دینداری میں کوئی حصہ نہیں، وہ دین سے خارج سمجھا جاتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر وہاں اللہ کو رب مانا، اگر عالم زر میں محمد مصطفیٰ کو نبی مانا، تو یہاں بھی جو اللہ کو رب مان رہا ہے، محمد مصطفیٰ کو نبی مان رہا ہے اور امیر المومنین کو ولی مان رہا ہے، یہ وہی میثاق ہے جو عالم زر میں کر کے آیا تھا. لیکن اگر علی کو یہاں کو رب کہنا شروع کر دے، میثاق ٹوٹ جائے گا. اور میثاق ٹوٹے تو یہ توڑنے کی گنجائش تو اللہ نے انبیاء کو نہیں دی. سورہ آل عمران آیت نمبر 80 کے اندر آواز قدرت آتی ہے کہ وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہے آدم نے عیسیٰ، جس نے بھی اس میثاق میں تبدیلی کر دی یا میثاق کو توڑ دیا، وہ نبی نہیں رہے گا، وہ فاسق بن جائے گا. کہ آدم تو اگرچہ وہ مقام عصمت پہ ہیں، انہوں نے توڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ جملہ شرطیہ ہے،
کہ جو گنجائش اللہ آدم صفی اللہ کو نہ دے وہ آج کے نصیری کو کیسے دیتا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم زر میں رب اس کو مانے؟ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں رب تو ہے، نبی محمد مصطفیٰ ہے اور ولی امیر المومنین ہے، اور یہاں پہ آ کے کہہ دے نہیں رب علی ہے اور اللہ نبی ہے۔ ویسے مثلا کوئی جو تو کہہ ہی جا سکتا، میثاق ٹوٹ جائے گا۔ پروردگار ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ حدیث متواتر ہے، 500 اسناد حضرت آیت اللہ شیخ وحید خراسانی دامت برکاتہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ 500 سندیں ہیں اس حدیث کی، اس عالم زر کے اندر جو اللہ نے میثاق لیا تھا اپنی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، امیر المومنین کی ولایت کا۔ پروردگار ہمیں اسی میثاق پہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔